ہی ومن آیاتہ ومن آیاتہ، اور جب آیت شروع کرتے ہیں تو کرتے ہیں ومن آیاتہ، اور جب ختم کرتے ہیں تو پھر ایک اور جس کو آپ کہہ لیں تحدیث بالنعمت یا ازراہ مزاح، جیسے بندے کسی پر مزاح نگار ہوتے ہیں نا، وہ ہنستے ہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ وہ جیسے آج ہی میں ایک پڑھ رہا تھا، وہ بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے، وہ ہمارے انور مقصود صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جاپان ایٹم بم کھا کر ترقی کر گیا اور ہم بنا کر بھوکے رہ رہے ہیں۔ اب یہ ہر آدمی نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یہ کیا کہہ گیا ہے، یعنی جو بیچارہ جس کو کہتے ہیں بالکل سادہ، اس کو نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ کتنی بڑی بات اس سنجیدگی سے کر گیا ہے، کتنی بڑی بات ہلا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ رب العالمین بات شروع کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کا معنی میں بعد میں بتاتا ہوں، اس کا معنی بھی بڑا لذیذ ہے۔ بات شروع کرتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اور ختم کرتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون یعقلون یسمعون، اس طرح ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یسمعون یعقلون یعملون۔ اے اللہ، یہ الگ الگ نسلیں ہیں، یتفکرون والی، یسمعون والی، یعملون والی، یعقلون والی، ان سب کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے سب کا، لیکن وَمِنْ آیَاتِهِ یہ فکر کرنے والوں کے لیے، وَمِنْ آیَاتِهِ یہ سننے والوں کے لیے، وَمِنْ آیَاتِهِ یہ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ ہے شان قرآن، بالکل سلیس ترین اور آسان ترین کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے جس کو یہودی بھی سمجھ رہا ہے، وہ کسی مولوی سے نہیں پڑھتا، وہ خود ہی سمجھ رہا ہے، عیسائی بھی سمجھ رہا ہے، اور سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ سمجھ نہیں رہے۔ اس وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کہتے تھے بڑی مشکل چیزیں ہیں میں بنا لیتا ہوں، کہتا تھا نا ابو جہل، تو یہ کون سی اتنی مشکل بات کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کا میں لے آتا ہوں۔ تو پھر قرآن نے چیلنج کیا نا، فاتو بصورت، لے آ کوئی صورت، فاتو بمثل ھذا، اس طرح کی کتاب لے آ۔ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ الفاظ کیا ہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ پڑھا یہ لکھا ہوا، یہ تو ہمارے مولوی نے کہا نا قرآن پڑھو تو درجے ملتے جائیں گے، یہ نہیں کہا قرآن سمجھو تو درجے ملتے جائیں گے۔ اور تب سے ہم نے کیا سمجھا ہے؟ بس رٹے پہ رٹا، رٹے پہ رٹا، ساری قوم قرآن کو رٹا لا کے جاہل ترین ہے، جتنی پاکستانی سے قوم جاہل ہے دنیا میں اتنی کوئی نہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ ہم ایٹم بم بنا کے بھوکیں، لوگ کھا کے جیت گئے۔ تو یہ جاہلیت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ قرآن کے لفظوں کو رٹا لگانے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لو۔ اسی لیے قرآن بے معنی ہو کر رہ گیا، ہماری زندگیاں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، اور مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اور کیا مانتے ہیں پتہ ہی نہیں۔ مولوی نے داڑھی رکھی، ہم نے رکھ لی، رائے میں داڑھی والے جمع ہوتے ہیں، ہم نے داڑیاں رکھ لی، بس نائی نہیں ملا داڑھی رکھ لی، ٹائم نہیں ملا داڑھی رکھ لی۔ اور وہ داڑھی جو عمل والی داڑھی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور ہماری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ بس یہ فرق ہے دین اسلام میں اور آج کے پاکستانی مسلمان میں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں لیکن لوگ ان کو مانتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے داڑیاں نہیں رکھی، کٹوائی، وہ لوگ جی۔ یعنی ہمارے ہاں معیار کیا ہے؟ لباس۔ ہمارے ہاں تقوی معیار نہیں ہے، ہمارے ہاں وضع قطع معیار ہے۔ وہ میں ایک مولوی سن رہا تھا، بلکہ مجھے کسی نے توجہ دلائی لیکن میں اس کے ابھی دیکھ نہیں سکا اس کو، وہ کسی مولوی نے انڈیا میں بیان کیا ہے، کل یا پرسوں مجھے کوئی کہہ رہا تھا، مجھے اس کی وہ ویڈیو دکھا رہا تھا کہ یہ مولوی کیا کہہ گیا ہے
وہ ایسا لفظ کہہ گیا ہے کہ اس پر اگر اسلامی قانون ہو تو اسی وقت اسی گردن اتار دی جائے۔ جو قرآن کی آیت اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہے وہ اس نے اس کے شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے فٹ کر دی۔ اچھا وہ ایسا ملغوبہ ملعون ہے، وہ شہرت کے لیے پتہ نہیں، اگر کسی نے کہہ دیا نا تو ننگا ہو جا، پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا، وہ ننگا ہو جائے گا، اس طرح کا نیچر کا بندہ ہے وہ۔ قرآن نہیں پڑھنا ہے، سمجھنا نہیں ہے، بکواس کرنی ہے اور ممبر پہ بیٹھ کر کرنی ہے، چاہے خدا کو گالی دینی ہے، چاہے رسول کو دینی ہے، چاہے صحابہ کو دینی ہے، بس ہماری گل غور نہ لوگ سنیں اور پھر اس پہ کہیں واہ مولوی تو نے کیا کہا، بس ہمارا نام مشہور کرنے کے لیے۔ وہ ہمارے ایک پروفیسر دوست ہیں تو وہ بریلوی سنی یار ہیں، ہمارے سارے یار ہیں، ہم تو کون سا فرقے کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تو اس نے مجھے شکایت کی، میں آج آپ کو لطیفہ سناتا ہوں، ہم سے بھی سن لیا کرو لطیفے، لیکن ہمارے لطیفوں کے اندر یہ نہیں ہوتا مرچی لگائی تو دوڑ پڑا، ہمارے لطیفوں میں کوئی نہ کوئی چیز ملے گی۔ پروفیسر، یہ کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ آیا تو وہ لائن میں لگاتے ہیں نا، یہ فارم جمع کراؤ، یہ کرو وہ کرو، تو وہ کہہ رہا ہے وہ 2-3 دن آتا رہا، اس کو ٹائم نہیں ملا، بھائی لائن میں لگا ہو، ٹائم ختم ہو گیا، چلو بھی جاؤ واپس جاؤ۔ تو بات تو بری ہے لیکن شہرت کی وجہ تھی، مسئلہ یہ تھی کہ وہ ہماری بات کو نہیں سن رہے صاحب۔ اس نے کیا کیا، وہ 2-3 دن آیا، ذلیل ہو کے جاتا رہا، بیچارہ اسٹوڈنٹ ذہین تھا، بعد میں جب اس کو ایڈمیشن ملا تو وہ ٹاپ لسٹ میں آیا۔ وہ کہتا ہے بندہ مشہور نہیں ہو رہا بھائی، مشہور نہیں، اس کو گھاس نہیں ڈال رہا ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی پرانے کپڑوں میں آ جاتا۔ اچھا اس نے ایک دن لباس اچھا پہن لیا، اب پروفیسر سے بھاگ گیا اور یہ اس کا آنکھوں دیکھا حال ہے، یعنی اس نے اپنا کہتا میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا یہ واقعہ، انڈر ویئر اس نے سر پہ لپیٹ لیا۔ اب وہ چلا گیا یونیورسٹی میں، اب سارے اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر کیا ہوا ادھر کیا ہوا۔ وہ کہہ رہا ہے ہمارے جو ایڈمن تھے اس نے اس کو بلایا، یہ تم نے کیا کیا؟ میرا فارم کیوں نہیں جمع کرتے؟ میں 3 دن سے آ رہا ہوں۔ ان کا بیٹھو ادھر، یہ اتارو فارم دو، اسی وقت سائن ہو گئے۔ پوری یونیورسٹی میں مشہور ہو گیا، جب تک وہ پڑھتا رہا تو وہ خود لوگوں کو سناتا تھا کہ میرا ایڈمیشن ایسے ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بھی لوگ جو ہے نا وہ پروفیسر بن جاتے ہیں، بعد میں بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی کو یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ حرکت کی تھی۔ اسی طرح آج کے دور میں کچھ مولوی ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام رہے چاہے بدنام رہے، ہونا تو چاہیے نا، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ قرآن ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، تو اگر ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا تو یہ اترا کیوں ہے؟ یہ تو جمیع للناس نکلا ہے، قل اعوذ برب الناس کہا ہے یا نہیں؟ ناس کس کو کہتے ہیں؟ ہر آدمی کے لیے، لوگوں کے لیے، بنی آدم کے لیے۔ اچھا پھر اس کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ ساری بنی آدم کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے۔ آپ کسی مسلمان کو نہیں دیکھو گے وہ بائبل پڑھ رہا ہے یا زبور پڑھ رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن عیسائی اور یہودی اس کتاب کا مسلمانوں سے زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا مسلمان ان کی کتابوں کو اسٹڈی کریں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو اس کتاب میں ہے وہ عقل کا آخری کنارہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے جو سمجھ آتی ہے، اس لیے تو ابو جہل نے کہا تھا کہ اس میں ایسی باتیں ہیں کہ ان کو چھوڑو، لا الہ الا اللہ ہم مان لیتے ہیں لیکن تجھے رسول نہیں مانیں گے، اور جس پہ کتاب اتری ہے اس کو نہیں، دوسروں کو مانیں گے۔ جیسے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا، بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے، ضدی ہوتے ہیں نا لوگ، کوئی اور کہے آ کے تو ٹھیک ہے، 2 بھائی لڑ رہے ہیں، 2 دوست لڑ رہے ہیں، جو بھی ہے، کبھی نہیں بیٹھ کے، اور تیسرا آدمی اسی باتوں پہ ان کے معاہدہ کرا دے گا، پھر وہ راضی ہے، خود نہیں مانیں گے۔ اچھا ومن آیاتہ، شروع کہاں سے؟ ومن آیاتہ، ختم کہاں پہ؟ یتفکرون پہ، یسمعون پہ، یعقلون پہ، یعملون پہ۔
اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب تخلیق آدم کی تخلیق ابن آدم، جس کو آج بھی ابن آدم کی نسل ہم چل رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو بھی آدمی جو چیز بناتا ہے نا، اس کا فارمولہ بہترین جانتا وہی، اس کے علاوہ اس فارمولے کو اور کوئی نہیں جانتا، جو اس کے بنانے والے کے پاس ہوتا ہے۔ جو خامی بنانے والے کو پتہ ہوتی ہے نا چیز کے، وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتی، اور جو خوبی بنانے والے کو، یا آپ دنیا کی مثالیں لے لو، ایک برانڈ ایک کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے، جو ذائقہ اس میں ہے اور میں نہیں ہوگا، جو پیپسی کا فارمولہ اور کوئی استعمال بھی نہیں کر سکتا، اور جو اس کے اندر ہے وہ اس کا مالک جانتا ہے۔ تو انسانیت کا مالک نہیں جانتا کہ میں کس فارمولے سے بنایا، کیا کیا اس کے اندر گر ہیں، حقیقتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور تو بھی ایک نشانی ہے۔ آیاتِ کا معنی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اور آخر میں کیا؟ یتفکرون، اگر تو اپنے آپ پہ غور کرے، اگر تو، وہ قرآن نے کہا ہے نا، پچھلے جمعہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، آپ غور کریں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ ان بیوقوفوں سے نہیں لڑو جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ اچھا، اپنے آپ سے بھی کوئی خیانت کرتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے، اگر آپ کو سمجھ آئی تو بتا دو۔ اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں لوگوں سے لوگ خیانت کرتے ہیں، مال لے لیا واپس نہیں کیا، پیسے لے لیے واپس نہیں کی، چیز لے لی واپس نہیں کی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ ان سے نہیں جھگڑو، یہ خود اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اپنے اچھا، خیانت آگے جو اگلا حصہ ہے نا آیت کا، اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوسروں سے خیانت کرتے ہیں، لیکن پیچھے کیا کہا؟ اپنے آپ سے۔ یختانون انفسہم، اپنے نفسوں سے خیانت۔ اپنے نفسوں سے خیانت کیا ہے؟ جو آدمی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے نا، اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس آیت سے، سورہ نساء کی آیت ہے یہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو یہ سوچ کر دھوکہ دیتا نا، میں انہوں لوٹ لیا، اس کو نہیں لوٹا۔ اور اس میں ایمان والوں کی شرط بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کافر کو بھی دھوکہ دو گے، خدا کے مجرم ہو۔ کسی ہندو کو بھی آپ نے دھوکہ دیا، خدا کے مجرم ہو۔ مسلمان شرط نہیں ہے۔ اسلام دین کلمے کا نام ہے، باقی کردار آپ کا انسانیت کے لیے ہے۔ کردار پوری زمین پر ہر، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی ہے۔ وہ میں نے حدیث سنائی تھی نا کہ اگر آپ نے جانور پر بھی ظلم کیا ہے تو کل آپ کو حشر کے وسیع میدان میں بقاء قرقر، بالکل بیابان میدان میں بٹھا کر اس جانور کو آپ کے اوپر چھوڑا جائے گا۔ وہ جانور سے تو وہ انسان اچھا ہے اللہ کے ہاں، جس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، انسان بنایا، بنی آدم بنایا۔ یہودی بنی آدم ہے یا نہیں ہے؟ آدم کی اولاد نہیں ہے، وہ ابلیس کی نہیں ہے، وہ آدم کی اولاد ہے۔ عیسائی بھی بنی آدم ہے۔ ہم ایسے پھولے نہیں سماتے، پتہ نہیں اللہ کے ہم نعوذ باللہ رشتہ دار ہیں۔ ہمارا کردار اللہ کے قریب کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز قریب نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے اللہ کا نام لیا، کلمہ پڑھا، پھر اس سے دھوکہ کیا، یختانون انفسہم، پھر تم خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو، خدا کو نہیں دے سکتے۔ اور ہم خدا کو سمجھتے ہیں دھوکہ دے لیں گے، نماز سے آنکھ چرا لی، حلال سے آنکھ چرا لیا، نیکی سے آنکھ چرا لی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اب دیکھیں اللہ رب العالمین کتنے پیارے انداز سے کہتے ہیں۔ یہ آیتیں بہت زیادہ ہیں، سورہ روم کا آپ مطالعہ کریں گے نا تو آج اچانک میں نے قرآن کھولا تو یہ سامنے آ گئی۔ میں نے کہا ذرا ہم اپنی حقیقت کا بھی تذکرہ کر لیں، ہم کیا چیز ہیں اور ہماری اکڑ کیا ہے۔ اچھا، جتنا بھی کوئی اکڑ خان ہوتا ہے نا، موت اس کو بھی آ جاتی ہے۔ متکبر کو موت نہیں آتی۔ جتنا کوئی زیادہ متکبر ہوگا اتنا ذلت کی موت مرے گا، اور جتنا جس کا دل نرم ہوگا اتنی عزت کی موت جائے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ،
وہ کیا کہتے ہیں نا ومن پھر کی کریے، پھر کیا کریں؟ اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، زمین و آسمان ایک نشانی ہے۔ کیسے نشانی ہے؟ دکھاتا ہے نا رب کیسی نشانی ہے۔ کہیں سے سونا نکال دیتا ہے، تم نے تو نہیں رکھا تھا وہاں سے نکل آیا، کہیں سے تیل نکال دیتا ہے، انسانوں نے تو نہیں رکھا نا۔ اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جن کا غور کرنے کا، تدبر کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تدبر کرو۔ پھر پانی رکھا اللہ نے، اگر نیچے ختم ہو جائے اوپر سے آ جاتا ہے۔ کسی نے شاور مارا ہوتا ہے جو اوپر سے پانی آتا ہے، یا ٹینکر لے کے گیا ہے کوئی؟ کتنے لوگوں نے کہا مصنوعی بارش برسا سکے، تماشا کر کے بھاگ جاتے ہیں، مال کھا کے، پیسے کھا کے، کروڑوں اربوں کا مال کھا کے سائڈ ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ہمارا سیارہ اوپر گیا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا انڈیا نے ایک سیارہ بھیجا، وہ راستے سے تباہ ہو گیا تو وہ مودی رو رہا تھا وہ گلے لگا کے کہ میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا اور وہ سارا کام کرا۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب آگے دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، اب سوچنا ہے آپ نے اور ہم نے، اور یہ سوچنے والی بات نہیں تھی، لیکن اللہ نے کیوں کہی ہے کہ میں تمہیں یہاں تک جانتا ہوں، باتیں تم کتنی کرتے ہو، تعویلیں کرتے ہو، راستے نکالتے ہو، اپنے لیے حجتیں نکالتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ یہ دیکھو کہا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، کتنی زبانیں اللہ نے بنائی ہے اس میں، وَأَلْوَانِكُمْ، أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، زبان اور رنگ اللہ نے بنایا۔ کتنے رنگ بنائے، کتنے زبانیں بنائی، کسی کو سندھی بنا دیا، کسی کو مہاجر بنا دیا، کسی کو اردو اسپیکنگ بنا دیا، کسی کو انگریز بنا دیا، کسی کو پٹھان بنا دیا، کسی کو پنجابی، کسی کو بلوچی۔ پھر اللہ نے اس کے لہجے بھی الگ رکھے، ہر زبان کا الگ لہجہ، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانی ہے۔ تم ایک ہی لہجے میں پوری کائنات نہیں بنا سکتے، ایک ہی رنگ میں پورے انسان نہیں بنا سکتے، یا بنا سکتا ہے کوئی؟ چینیوں جیسے نہیں بن سکتے آپ، بھلے چین میں پیدا ہو جائیں آپ الگ پہچانے جائیں گے، غیر چینی ہیں۔ گورے نہیں آپ ہو سکتے، کتنے پاکستانی ہیں جو انگریزوں کے ملک میں رہتے ہیں، نسل در نسل گورے نہیں ہیں، پاکستانی ہیں، ریڈ انڈین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ جب کہتا ہے نا آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، تمہاری زبان کو اللہ نے پیدا کیا، یعنی یہ گنوانے کی ضرورت تھی، جب انسان کو پیدا کیا بات ختم ہو گئی۔ لیکن پھر کیا کہا؟ تمہاری زبان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تمہارے رنگ کو بھی اللہ نے بنایا۔ ان فی ذالک لآیات للعالمین۔ اچھا یہاں عالمین کہا، پوری روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو رب العالمین ہے نا، ہم نے اپنا ہی رب سمجھ رکھا ہے، رب العالمین ہے، روئے زمین کی ہر مخلوق کا رب ہے وہ، اور ہم اپنے بھائی کا رزق چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں، بھائی کی عزت چھیننے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ وہ رب تو سب کی عزت بقا رکھتا ہے، وہ رب العالمین ہے، سب کا رب ہے۔ جب تک ہمارا کردار کس پہ نہیں ہوگا، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تک آپ اللہ کو تسلیم کر کے نہیں مریں گے آپ کافروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اور اللہ کو تسلیم کرنا کیا ہے؟ بس یہی بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، میں نے آسمان بنائے، زمین بنائی، اور تیسری چیز کیا بتائی؟ تمہاری زبان بنائی، وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگ بنائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یہ تمہارے رنگ اور زبانیں تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، الا وانی تارک فیکم ثقلین وہو حبل اللہ۔ وہ پڑھتے ہیں نا عموماً لوگوں نے تو یہ مونوگرام بنایا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اچھا جو جتنا زیادہ فرقہ بازی والا ہوتا ہے نا مولوی، وہ یہ آیت زیادہ پڑھتا ہے۔ کیوں؟ کہتا میں سچا باقی سارے کوڑے، سارے جھوٹے۔ اتنا ہم نے دین کے ساتھ دھوکہ کیا ہے نا،
جتنا کافروں نے نہیں کیا۔ وہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، مانیں گے تو مانیں گے، نہیں تو جائے۔ اچھا، یہ سمجھ کن کو تھی؟ جن کو آپ صحابہ کہتے ہیں، عرب تھے نا، صحابہ کو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کیا، یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ، ایسے ہی ہے نا، یا سنگ ہو جا یا موم ہو جا، پتہ نہیں کیا ہے۔ یک رنگی کیا ہے؟ اگر مسلمان ہو تو اسلام پہ عمل کرنا ہے، نہیں دو رنگی منافقت ہے، ادھر جاؤ۔ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اسلام کے اندر، ٹال مٹول کا، جو کہ ساری اسلامی دنیا نے اس وقت اختیار کر رکھا ہے۔ علاوہ انی تارک فیکم ثقلین۔ اچھا، یہ ثقلین کیا ہے؟ ہم نے پڑھا ہوگا اسکولوں میں، جو پڑھتے ہیں، کشش ثقل، وہ نیوٹن کا نظریہ ہے۔ یہ ہر چیز نیچے گرتی ہے، تو یار تو اوپر کھڑی کر کے دکھا دے۔ وہ ہم نے اس کو سائنٹسٹ کہا نا، نیوٹن کا نظریہ، جی ہر چیز نیچے گرتی ہے۔ بھائی نیچے گرے گی نا، آسمان اوپر ہے۔ ثقلین کہتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم ثقلین، دو مضبوط بھاری بھرکم چیزیں۔ ثقل بھاری، غبارے میں ہوا بھرتے ہو گیس والی تو اڑ جاتا ہے، پتہ نہیں آسمان پہ پھٹتا ہے، اور اگر بھاری ہو تو زمین پہ گرتا ہے۔ اب اس سے ایک معنی یہ سمجھ لو کہ تم بڑے بھاری ہو اللہ کے نزدیک۔ انسان اللہ کے ہاں سب سے بھاری۔ کیوں بھاری ہے؟ ہم تو پتلے دبلے بھی ہوتے ہیں۔ بھاری اس لیے ہیں کہ جس کے اندر ایمان ہے نا، اس کی اللہ قدردان ہے، اور جس کی قدر ہو جائے وہ سب سے بھاری، بڑا بھاری بندہ ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کی آخری حد بات ختم کرتے ہیں آج کے جمعہ کی، بڑے پیار اور محبت سے، آسانی سے۔ اس حدیث میں پتہ چلتی ہے، انی تارکن فیکم ثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب سے بھاری۔ وہما کتاب اللہ وہو حبل اللہ، کہا وہ دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب کو ہم نے لفظوں میں رٹا لگانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، تو بھاری نہ رہی نا۔ اگر ہم اس کو سمجھتے تو ہم ابو جہل سے سیانے ہوتے۔ ابو جہل سمجھ گیا کہ یہ بڑی بھاری چیز ہے، اس کو مان لیا نا، تو پھر ادھر آنا پڑے گا، اور بادشاہی اور غرور اور تکبر اور نخوت اور لوٹ مار یہ سب بند، کتاب فرمان بننا پڑے گا۔ کس کا؟ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ مَنِ اتَّبَعَهُ، فرمایا جو اس حبل اللہ، اس بھاری چیز کی، بھاری چیزوں، دو بھاری چیزوں کی اتباع کرے گا، کانا علی الہدیٰ، وہ ہدایت پہ ہوگا۔ اب ہدایت پہ کیا ہے؟ ایک جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کریم میں آتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یا رسول اللہ یہ آج سمجھ نہیں آئی، ہم تو آپ کو مانتے ہیں۔ پھر وہ اسوہ حسنہ کیا ہے جو الگ ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آخری اتھینٹک ڈگری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ نے سب چیزیں گنائی، اور اس کے بعد من آیاتہ میری نشانیاں دیکھو، میری نشانیاں دیکھو۔ اچھا، انسان کو غور و فکر کا لیکچر دیا ہے اللہ نے، یہ ساری اگر آیاتیں پڑھو تو کافی ساری ہیں، یہ لیکچر ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اپنے آپ کو پہچان، میری نشانی کو پہچان، میری طرف سے دی گئی زبان کو پہچان، میری طرف سے دیے گئے رنگ کو پہچان، میری طرف سے دیے گئے آسمان کو پہچان، زمین کو پہچان، آنکھ کو پہچان، پاؤں کو پہچان۔ اور پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، یہ بھی گل کہنے والی سی، سوچو نا ذرا، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ میں اس لیے آج کل 2-3 جمعے 4 ہو گئے میں ہلکی ہلکی باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو بچوں والی باتیں کر رہا ہے مولوی۔ اس لیے کہ آپ کے معاشرے میں مولویت ایک مافیا بن گئی۔ کیسے مافیا بنی ہے؟ وہ آپ نے بنائی ہے۔ پڑھنے دینا نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ یار مجھے دماغ پیسے کمانے کا اللہ نے دیا،
تو پڑھنے کا نہیں دیا، سمجھنے کا نہیں دیا۔ اگر سمجھ نہ ہوتی تو اب نارمل ہوتے تو پیسوں کی قدر ہی نہ ہوتی۔ اب نارمل کو دیکھو پیسے پھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ کوئی پاکستانی اب نارمل کے علاوہ پیسے پھاڑ کے نہیں پھینکتا یا کچرے میں نہیں پھینکتا، کبھی دیکھا آپ نے؟ تو اس کا مطلب پاکستانی اب نارمل نہیں ہے، بنے ہوئے ہیں، متجاہل بنے ہوئے ہیں۔ اچھا اللہ نہیں جانتا کہ میں نے عقل والا پیدا کیا، خامخواہ جاہل بن رہا ہے؟ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ اچھا یہ اللہ دے دسن والی گل سی، اور تم رات کو سویا کرو دن کو جاگا کرو، ویسے دن کو نیند نہیں آتی۔ کوئی بدمست ہوگا جو دن کو سویا، ویسے ہی سورج نکلتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر میں تھے نا، تو نہیں آنکھ کھلی، رات کو سورج نکلا تو اٹھ گئے سارے، اسی وقت فجر پڑی۔ یہ بھی مسئلہ ہے، جب انسان سویا رہ جائے فجر میں تو جو ہی آنکھ کھلے تو اس وقت اس پر فجر فرض ہو جاتی ہے، قضا نہیں ہوتی۔ یہ قضا کے جو ہے نا ایسی خام کا بنایا ہوا لوگوں نے۔ اذا کا جب تم اٹھ گئے تم پر وہ نماز فرض ہے جس نماز کو آپ نے نیند میں گزار دیا۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ۔ آئے ہائے ہائے، یہ بھی دسن والی گل سی۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یار قرآن کی طرف آ جاؤ، ان مولویوں کا پیچھا چھوڑ دو وہ جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ نہیں آتا۔ جس کو پیسہ کمانا سمجھ آتا ہے، جس کو فیکٹری کے نٹ بولٹ ٹھیک کرنے آتے ہیں، جس کو بائک ٹھیک کرنی آتی ہے، اس کو قرآن کیوں نہیں سمجھ آتا؟ بائک کا تو اللہ نے نہیں اتارا کہ تجھے بائک چلانی آئے گی تو جنت میں آئے گا، یہ کہا قرآن سمجھنا آئے گا تو پھر تو جنت میں آئے گا۔ اچھا جنت میں جانے، بخشش پانے، اللہ کی رضا پانے، دنیا کی ترقی پانے، خوشحالی پانے اور امن و سکون، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب پانے کے لیے تو اللہ نے ایک کتاب دی، ایک، اور اس کو کیا کہا؟ ثقلین، بہت بھاری کتاب ہے، اس کو پڑھ کے تو دیکھ تیرے سارے زخم بند ہو جائیں گے، تیرے سارے الجھنے ختم ہو جائیں گے، اتنی آسان۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ منامکم باللیل، رات کو سویا کر دن کو جاگا کر، وابتغاء من فضلہ، جب دن کو جاگنے کی باری آئی نا پھر اللہ نے کیا کہا؟ بچوں کی روزی تلاش کیا کر، وابتغاء من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کر۔ یہ بھی اللہ کے کہنے کا کام تھا۔ خالق کائنات، جو مالک ارض و سما ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے، دنیا جہاں کا مالک ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چھوٹی سی بات، رات کو سویا کر دن کو جاگا کر اور پھر بچوں کے لیے روزی تلاش کیا کر، وابتغاء من۔ اچھا پھر اللہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ میں ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے سمجھا کہ شاید مولوی اپنی بات کر رہا ہے، نہیں، اللہ نے کہا اس انداز سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یسمعون کہتے سماعت۔ اور یہ چیلنج ہے آپ کو، ہم تو آسانی سے گزار دیتے ہیں نا، مولوی نے کہا قرآن نہیں پڑھنا، بس لمبی لمبی تقریر تیز کرنا تھا کہ سمجھ بھی کچھ نہ آئے۔ یسمعون کیوں کہا ہے؟ چیلنج کیا ہے کہ اگر کان رکھتے ہو نا تو پھر اس کو پڑھو۔ پیچھے کیا کہا؟ آنکھ رکھتے ہو تو اس کو پڑھو۔ اور ہم کان بھی رکھتے، آنکھ بھی رکھتے، زبان بھی رکھتے، رنگ بھی رکھتے، زمین و آسمان کو دیکھتے بھی ہیں، پھر قرآن نہیں پڑھتے۔ توقع کیا رکھتے ہیں؟ اللہ معاف کرے گا، یہ نہیں ویلا ہے رب، تو کچھ بھی نہ کرے اور اللہ معاف کرے، تو کچھ بھی نہ کر تینوں باپ بھی گھروں کاٹ دے گا۔ جوان بیٹا روزگار پہ نہیں جائے تو باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ جاب پہ نہیں جاؤ نا تو اللہ کی پتہ جائے گا، اور جہاں نہیں جاؤ گے وہ بھی نکال دے گا، گھر سے باپ بھی نکال دے گا۔ چلو ہے نا یہ ماحول پاکستانیوں کا، انسانیت کا ماحول ہے یہ۔ باپ جب بیٹا جب بالغ ہو جائے تو باپ کہتا ہے کام کر، اگر کام سے چھٹی کرو تو کام والا کہتا ہے چھٹی کر، نکل جائے یہاں سے۔ پھر کیا ہوتے ہیں؟ دھکے۔ آج ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ کیوں دھکے کھا رہے ہیں؟ ہم قرآن کی طرف نہیں پلٹے، اس ثقلین کی طرف نہیں پلٹے جس نے ہمیں یہ لیکچر دیا تھا کہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ سے خیانت نہ کرو، یختانون انفسہم۔ اب سمجھ آئی اپنے آپ سے خیانت کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی تھی قرآن پڑھنا، اس کو سمجھنا۔ ہم نے کہا ان کو رٹا لگاؤ بھائی، اور صبح صبح بیٹھ جاؤ بغیر ترجمے کے تیزی سے 4 صفحے پڑھ کے میں روز تلاوت کرتا ہوں، نہ تجھے فائدہ ہوتا ہے، نہ تیرے سننے والے کو، نہ تجھے بتانے والے کو فائدہ۔ اور جس چیز کا فائدہ نہ ہو کوئی لیتا ہے؟ جب تجھے فائدہ نہیں تو کیوں پڑھتے ہو؟
جس قرآن کو پڑھ کے تجھے فائدہ نہیں پہنچتا، جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جس نماز سے تو بے حیائی سے نہ رکے وہ نماز نہ پڑھ یا اس کے قریب بھی نہیں آ، میں تجھے روک نہیں رہی۔ بے حیائی بھی کر رہا ہے، فحش بھی کر رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، رشوت نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ اور مجھے ایک مولوی صاحب نہیں، ایک عام آدمی کہتا ہے سر جی پہلی صف میں ہوتے ہی وہ ہیں جو وہاں رشوت لے کے آئے ہوتے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، پہلی صف میں ہوتے ہی وہ ہیں۔ اور میں نے کہا اصل میں مولویوں نے ان کو گمراہ کیا ہے نا، بس تو نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا کچھ نہیں۔ بغیر سمجھے تو پاس نہیں ہوگا تو اللہ تجھے کیسے پاس کرے گا؟ اور اللہ کون سی ذات ہے؟ وہ گنوا رہا ہے، گنوا کیا رہا ہے؟ اور رات کو سونا ہے، دن کو اٹھنا ہے، بچوں کی روزی کرنی ہے۔ یہ میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کان رکھتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون۔ پھر آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ اگر کان رکھتے ہو نا، پھر اللہ ڈرا رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ ہائے ہائے ہائے، آسمانی بجلی کڑکتی ہے نا، آپ نے دیکھا جب آسمانی بجلی کڑکے، تیرا تو چلو وائبریشن ہوگی جسم میں کہ بجلی کڑکی ہے، لیکن جو تیرے بچے ہیں وہ بھاگ کر باپ کی طرف یا ماں کی طرف یا بڑے کی طرف لگتے ہیں۔ گلی میں ہوں تو بھاگ کر گھر آتے ہیں، گھر میں ہوں تو چمٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہے یا نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ میں جب بجلی کڑکاتا ہوں تو پھر کیویں خوف پیدا ہوتی ہے، پھر کیسے خوف زدہ ہوتے ہو؟ اب یہ بھی بات اللہ کے کہنے کی تھی، بم دھماکہ ہو تو سارے لوگ بکھر جاتے ہیں، مر گئے ہوئے۔ وہ ایک بجلی کڑکتی ہے، بچے تم سے چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بجلی کڑکاتا اس لیے ہوں کہ مجھ سے چمٹ جاؤ۔ ہم چمٹتے ہیں اللہ سے، بجلی کڑکی، آواز ختم ہوئی، کہانی ختم۔ پھر وہی غداری، عیاری، بدماشی، بغاوت۔ اور یار قرآن کی طرف آؤ۔ جو مولوی کہتا ہے قرآن خود سمجھ نہیں آتا، وہ آپ کو جاہل رکھنا چاہتا ہے اپنے پیٹ کی خاطر۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں خود، اور ڈاکٹر اسرار مرحوم بھی یہی کہتے تھے، یار قرآن کی طرف آؤ تو کیڑی سمجھ نہیں آتی، میں دسو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کون سے ڈاکٹریٹ کی ہے؟ وہ MBBS کی ہے، کیسے قرآن پڑھتا ہے، کیسے دلیلیں دیتا ہے، پڑھ کے تو دیکھو۔ اس کو تو بیچارے کو میرے گھر اردو بھی سیدھی نہیں آتی۔ پڑھنے سے آپ کی زبان فر جائے گی، اور پھر اللہ جو کہتا ہے نا کہ تمہاری زبان اور تمہارا رنگ نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً۔ پھر اللہ کہتا ہے، دیکھو پھر ابھی آخری نشانی بتاتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ تقوم السماء، آسمان قائم کر دیا ہے۔ پھر بھی تجھے ڈر نہیں لگا؟ اگر گر گیا تو؟ گرا تھا نا کئی قوموں پر، زمین میں دھنسا دیے۔ آسمان نہیں گرا تھا، ایک نشانی گری تھی، زمین میں دھنس گئے۔ جتنی عیاری اس وقت ہم کر رہے ہیں نا اللہ کے ساتھ، ہم بدماشی نہیں کر رہے اللہ کے ساتھ، یہ لوگ غلط معنی کرتے ہیں ہم بدماشی کر رہے ہیں، بغاوت نہیں، ہم عیاری کرتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ۔ اور چھوڑو ان کو، یہ بیوقوف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں جو میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی طرف پلٹنے میں، حبل اللہ میں، ثقلین میں، جب تم بھاری چیز کو، وہ کیا کہتے ہیں ویٹ لفٹر، ایسے ہی ہے نا ویٹر، وہ کیا کہتے ہیں ویٹنگ کرتے ہیں جو بڑا وزن اٹھاتے ہیں۔ جب آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، آپ کو کوئی قوت بہکا نہیں سکے گی، تو شیطان کیسے بہکا لے گا؟ قرآن کو اٹھاؤ، سمجھنے کی غرض سے اٹھاؤ، انشاءاللہ اتنے وزنی ہو جاؤ گے، آپ کا ایمان اتنا وزنی ہو جائے گا، کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔